بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ہسٹری اینڈ گائیڈنس میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ابن آدم کو زمین پر کیسے اتارا گیا اس کے متعلق ویڈیوز بنائی تھی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اولاد آدم کی ابتدا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جنت میں آدم حوا کا رشتہ محض ایک رفیق کا تھا یا میاں بیوی کا، اس بارے میں کہیں کوئی صراحت موجود نہیں، تاہم اس امر پر کم و بیش تمام مذہبی کتب، مورخین اور محققین متفق ہیں کہ آدم حوا میں ازدواجی تعلقات نہ صرف ان کے زمین پر اتارے جانے کے بعد قائم ہوئے بلکہ اولاد آدم کی ابتدا بھی اسی واقعے کے بعد ہوئی۔ آدم کو زمین پر اتارے جانے کا سال 41,160 قبل مسیح تسلیم کیا جائے تو حوا سے ان کا ملن کا سال 40,960 قبل مسیح بنتا ہے، کیونکہ روایات کے مطابق وہ 200 سال روتے رہے، توبہ کرتے رہے اور ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ آدم و حوا کے ہاں پہلی اولاد ان کے ملن کے مزید 100 سال بعد ہوئی تھی، چنانچہ اس طرح اولاد آدم کی ابتدا کا سال 40,860 قبل مسیح قرار پاتا ہے۔ مشیت الہی سے حوا جڑواں بچوں کو جنم دیتی تھی، جن میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی۔ آدم کی پہلی اولاد قائن تھا، جسے قابیل بھی کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام یوندا رکھا گیا۔ اس کے بعد 2 جڑواں بچے اور پیدا ہوئے، ان میں سے لڑکے کا نام حابیل اور لڑکی کا ایکلیمبیا رکھا تھا۔ ان کی آپس میں شادیوں کا جو طریقہ کار طے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک کے ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کی شادی نہیں کی جاتی، بلکہ ایک لڑکے کی شادی دوسری بار پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہوتی تھی۔ لیکن تواریخ کے مطابق قابیل اور حابیل دونوں ہی اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکیوں سے شادی کے خواہش مند تھے۔ ایک اور روایات کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی زیادہ خوبصورت تھی اور وہ اسی سے شادی کا خواہش مند تھا، کیونکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی بدصورت تھی۔ بعض تواریخ میں ہے کہ حابیل کو یہ خوف تھا کہ قابیل نے اگر اس کی جڑواں بہن کے ساتھ شادی کر لی تو ایکلیمبیا کی ملکیت میں موجود مال و متاع اور بھیڑ بکریاں بھی اس کے قبضے میں چلی جائیں گی، اور یہی خوف قابیل کو بھی تھا۔ دونوں نے جب اس مسئلے کو اپنے والد کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ دونوں بھائی اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کریں، جس کی قربانی منظور ہو جائے اسے اپنے ارادے کے مطابق کرنے کا اختیار ہے۔ دونوں نے ایسا ہی کیا۔ قابیل اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ لایا، حابیل نے اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچے اور ان کی چربی پیش کی۔ اس زمانے میں قربانی یا نذر کی قبولیت کا الہامی دستور تھا کہ اسے کسی بلند جگہ پر رکھ دیا جاتا اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اسے جلا دیتی تھی، لہٰذا بے دستور آگ نے حابیل کی نذر کو جلایا دیا، یعنی اس کی قربانی قبول کر لی گئی۔ قابیل اپنی یہ توہین برداشت نہ کر سکا، چنانچہ اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ نسل انسانی کا پہلا قتل ایک عورت کے حصول کے لیے ہوا۔ لیکن قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس کی لاش کا یہ کیا کرے، کیونکہ ابھی تک نسل آدم موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی، اور اسی لیے حضرت آدم نے مردے کے بارے میں کوئی حکم الہی نہیں سنایا تھا۔ یکا اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کریت کر گڑھا کھودا، جس سے قابیل کو یہ معلوم ہوا کہ اسے بھی اپنے بھائی کی لاش کے لیے گڑھا کھودنا چاہیے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ 2 کوے آسمانوں سے آئے، جن میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا اور گڑھا کھود کر اسے دبا دیا۔ قابیل نے یہ دیکھا اور اسی طرح کیا۔ حابیل کے قتل کا واقعہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قابیل نے حابیل کو عراق کے کسی جنگل میں موت کے گھاٹ اتارا، جبکہ کچھ لوگ اسے ملک شام کے جنگلات بتاتے ہیں۔ دمشق کے شمال میں جبل قاسیون پر ایک زیارت گاہ بنی ہوئی ہے جو مقتل حابیل کہلاتی ہے۔ حضرت آدم کو اس قتل سے سخت صدمہ ہوا اور روایاتوں میں ہے کہ باقاعدہ فرشتے تعزیت کرنے کے لیے حضرت آدم کے پاس آئے
جس غار میں یہ ملاقات ہوئی وہ بھی جبل قاسیون میں ہی ہے۔